بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک مزدور شخص کا بہت ہی رلا دینے والا واقعہ پیش کرنے جا رہی ہوں۔ غور سے سنیے گا یہ واقعہ۔ ایک مرتبہ مجھے کسی تعمیری کام کے لیے مزدور کی ضرورت پڑی۔ میں بازار آیا اور ایسے مزدور کو تلاش کرنے لگا جو میری خواہش کے مطابق ہو۔ میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جو سب سے آخر میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس آیا اور پوچھا، اے نوجوان، کیا تم مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، جی ہاں۔ میں نے پوچھا، کتنی اجرت لوگے؟ اس نے جواب دیا، 1 درہم اور 1 دانے یعنی 1 درہم کا 1/6 حصہ لوں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو۔ وہ نوجوان کہنے لگا، جیسے ہی مؤذن اذان دے گا میں کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کروں گا اور نماز کے بعد دوبارہ کام شروع کر دوں گا۔ کیا آپ کو میری یہ شرط منظور ہے؟ میں نے کہا، جی منظور ہے۔ میں اسے لے کر اپنے گھر آیا اور کام کی تفصیل بتا دی۔ اس نے کام کے لیے کمر باندھی اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ غروب آفتاب تک کام کرتا رہا، پھر میں اسے طے شدہ اجرت دی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے دوبارہ مزدور کی ضرورت پڑی تو مجھ سے میری زوجہ نے کہا، اسی نوجوان کو لے کر آنا کیونکہ اس کے عمل میں ہمیں نصیحت حاصل ہوئی ہے اور وہ بہت دیانت دار ہے۔ چنانچہ میں بازار گیا اور مجھے وہ نوجوان نظر نہیں آیا۔ میں نے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ وہ نوجوان صرف ہفتے کے دن آتا ہے۔ میں نے ہفتے کے دن کا انتظار کیا اور میں ہفتے کے دن بازار گیا تو مجھے وہ نوجوان وہیں ملا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا آپ مزدوری کریں گے؟ اس نے کہا، جی ہاں، لیکن میری وہی شرائط ہوں گی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی۔ میں نے کہا، مجھے منظور ہے، آپ میرے ساتھ چلیے۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر آیا۔ میں اسے کام کی تفصیل بتا دی اور بڑی دیانت داری سے پہلے کی طرح کام کرتا رہا۔ اس نے کئی مزدوروں جتنا کام کیا۔ شام کو میں نے اسے طے شدہ اجرت سے زیادہ رقم دینی چاہی لیکن اس نے زیادہ رقم لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اسے اتنی ہی رقم دی جتنی اس نے میرے سے مانگی تھی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ پھر مجھے کچھ دنوں بعد کام کی ضرورت پڑی تو میں ہفتے والے دن بازار گیا تو مجھے وہ نوجوان شخص وہاں مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو بیمار ہے۔ میں نے کہا، وہ کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے بتایا، وہ فلاں مکان میں رہتا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو وہ ایک بڑھیا کے مکان میں موجود تھا۔ بڑھیا نے بتایا کہ یہ کئی دنوں سے بیمار ہے۔ میں اس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ سخت بیماری میں مبتلا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ کہنے لگا، جی ہاں، مجھے ایک ضروری کام ہے، کیا آپ اسے پورا کریں گے؟ میں نے کہا، میں تمہارا کام ضرور پورا کروں گا۔ اس نوجوان نے کہا، جب میں مر جاؤں تو یہ لوٹا اور زنبیل بیچ کر اجرت دے دینا اور کفن کے لیے مجھے میرے یہی اونی کا جبہ اور چادر کافی ہے۔ اور پھر اس نے اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور کہا، یہ اپنے پاس رکھنا، تدفین کے بعد یہ امیر المومنین ہارون رشید کے پاس لے کر جانا۔ جب آپ یہ انگوٹھی انہیں دکھائیں گے تو وہ آپ کو خود اپنے پاس بلا لیں گے۔ پھر اس عظیم نوجوان کی روح قبض ہوئی۔ مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ بہرحال اس کی وصیت کے مطابق میں ہارون رشید کی سواری کس دن نکلتی ہے اسی دن وہاں پہنچ گیا۔ جب وہ دن آیا میں راستے میں بیٹھ گیا رہے تھے۔ جب ان کی سواری میرے قریب سے گزری میں نے بلند آواز سے کہا، اے امیر المومنین، میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے۔ میں نے وہ انگوٹھی ان کو دکھائی۔ انگوٹھی دیکھ کر انہوں نے حکم دیا کہ اسے ہمارے پاس مہمان خانے میں لے آؤ۔ چنانچہ مجھے محل میں پہنچا دیا گیا۔ جب خلیفہ ہارون رشید کی واپسی ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور باقی تمام لوگوں کو باہر جانے کا حکم دیا۔ پھر مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میرا نام عبداللہ بن فرز ہے۔ انہوں نے کہا، تمہارے پاس یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ میں نے یہ عظیم نوجوان کا سارا واقعہ خلیفہ ہارون رشید کو سنا دیا۔ یہ سن کر وہ اس قدر روئے کہ مجھے ان پر امیر المومنین، اس نوجوان سے آپ کا کیا رشتہ تھا؟ آپ نے فرمایا، وہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے پوچھا، اس کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ آپ نے فرمایا، وہ مجھے خلافت ملنے سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ ہم نے اس کی خوب نیک ماحول میں پرورش کی، اسے قرآن کی تعلیم دی۔ پھر جب خلافت کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دنیاوی دولت سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا۔ یہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا۔ میں نے اس کی ماں کو ایک انگوٹھی دی تھی جسے چلتے ہوئے ماں نے اسے دے دی اور کہا کہ ضرورت ٹائم پر اسے بیچ کر حاجت پوری کر سکے۔ اس کے بعد وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اور ہمیں اس کے متعلق کچھ بھی معلومات نہ مل سکی۔ آج تم نے اس کے متعلق بتایا ہے
اور رونے لگے اور کہا آج تم مجھے اس کی قبر پر لے چلنا۔ جب رات ہوئی ہم دونوں اس کی قبر پر پہنچے تو خلیفہ ہارون رشید اس کی قبر کے پاس بیٹھے اور زار قطار رونا شروع کر دیا اور روتے روتے رات گزار دی، اور جب صبح ہوئی تو ہم واپس آ گئے۔ آپ مجھ سے فرمانے لگے تم روزانہ رات کے وقت میرے پاس آیا کرو، ہم دونوں اس کی قبر پر آیا کریں گے۔ چنانچہ میں رات کے وقت ان کے پاس جاتا، وہ میرے ساتھ قبر پر آتے اور رونا شروع کر دیتے اور پھر واپس چلے جاتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ نوجوان خلیفہ مسلمین ہارون رشید کا شہزادہ تھا، مجھے تو اس وقت معلوم ہوا جب خود امیر المومنین نے بتایا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔